درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ اتنا پریشان تو انسان میلوں میں ہو جاتا ہے بھائی جان۔ عزیز یوں نہیں مانتے ہم اس حسین کو ہیں کہ جس کے سر اقدس نے نوک نیزہ پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا ہے۔ صلوات قرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھتے ہوئے، احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھتے ہوئے، بلکہ کل ایمان کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجات کی حاجت روائی کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام تر حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مولا اس عزت بھری مجلس سے بزم سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رہیں۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین سدا آباد و شاداب رہیں۔ میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین شہنشاہ کے عزت دار ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ بڑے خوبصورت انداز میں بڑے مہذب طریقے کے ساتھ پوری دنیا میں امر کی ترسیل کرنے والا پروڈکشن آن پروڈکشن کے زیر اہتمام یہ مجلس ہے، یہ بزم ہے۔ مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور بھی ڈھیر سارے چینل ایسے ہیں جو ذکر حسین کی ترسیل کر رہے ہیں، مالک ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ آخری دعا کہنے جا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مولا تمام منتظر آنکھوں کو سرکار ولی الامر کے دیدار سے منور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے با آواز بلند درود پڑھتے ہیں۔ اگر جناب ذہنی طور پر تیار ہوں تو نوکری کا آغاز کرنا چاہوں گا، ہے اجازت؟ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں۔ بالکل جناب ذہنی طور پر تیار ہیں، 4 مصرے پڑھ کے جناب کا ماحول دیکھتے ہیں، اس حساب سے جو وقت میرے حصے میں ہے تو کوشش ہے کہ بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں تو یادگار حاضری ہو جائے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ سیام گناہوں کو جلا دیتا ہے واللہ۔ جو ذہنی طور پہ مجلس میں تشریف لے آیا ہے، پروردگار آل محمد کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے، اور یہ بھی حمد ہے کہ وہ چند اشعار ایسے عطا کر دیتے ہیں اپنے قلم کے کہ جو مالک مومنین میں سرخرو کر دیتے ہیں۔ سیام گناہوں کو جلا دیتا ہے واللہ، خالق کی طرف سے یہ ہے فیضان مبارک۔ توجہ ہے نا جناب؟ بالکل رمضان کا چاند نمودار ہو گیا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی شروع کر دی، جی رمضان مبارک۔ مگر انکل جی میں نے وہ مبارک اپنی حصار الفت میں سنبھال کے رکھ لی۔ اب کرم دیکھیے گا میں کب مبارک دوں گا اور کسے مبارک دوں گا۔ سیام گناہوں کو جلا دیتا ہے واللہ، خالق کی طرف سے یہ ہے فیضان مبارک۔ اور سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بستہ اپیل کر رہا ہوں، مولا افطار تیری دید سے ہو جائے تو پھر میں آنکھوں سے کہوں گا تمہیں رمضان مبارک۔ جو کھاتا ہے علی بادشاہ کا تھوڑا تھوڑا بولیے گا، جیو حیدری۔ افطار تیری دید سے ہو جائے تو پھر میں آنکھوں سے کہوں گا تمہیں رمضان مبارک۔
جیسا کہ آپ تمام احباب اس امر سے باخبر ہیں کہ روزہ ہمیں صرف بھوکا رکھنے کا نام نہیں، ہمیں صرف پیاسا رکھنے کا نام نہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ نفس کا روزہ شکم کے روزے سے کہیں بہتر ہے۔ تو اصل میں روزے کا مقصد ہے کیا؟ روزہ ہمیں بھوکا رکھ کے بھوکے کی بھوک کا احساس دلانے کا نام ہے۔ اور کبھی آپ غور کر لیجئے گا، جہاں تک روزے کے حروف ہیں رے، واو، زے، ہے، کیا بن گیا؟ روزہ۔ رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے۔ ہاں، جو روزے کی معرفت لینا چاہتے ہیں، ہر نماز ہر عبادت معرفت کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واو ملی ہے وجہ شہ بو تراب سے۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا جو خیرات لینے آئے ہیں۔ رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واو ملی ہے وجہ شہ بو تراب سے، زیلی زکیہ فاطمہ عصمت مواب سے، ہے ہادیان سید ملک شباب سے، اسمائے پنجتن کا مرکب سجا دیا، سب کچھ ملا کے رب نے ہے روزہ بنا دیا۔ جو کھاتا ہے علی بادشاہ کا، جو نسلوں کا رزق لینے آیا ہے، ہاتھ اٹھانا حیدری۔ بسم اللہ، آپ جیئے جناب۔ اسمائے پنجتن کا مرکب سجا دیا، سب کچھ ملا کے رب نے ہے روزہ بنا دیا۔ کٹا کے سر کو مسلح پہ رب کے مظہر نے، کٹا کے سر کو مسلح پہ رب کے مظہر نے، فنا کو چھو بھی لیا اور بقا کو پا بھی لیا۔ جس بندے کی سخنوری کے ساتھ ڈھیر ساری وابستگی ہے، بلکہ یہ کہوں گا جو گھروں میں اردو بول لیتے کم از کم وہ تو بولو۔ کٹا کے سر کو مسلح پہ رب کے مظہر نے، فنا کو چھو بھی لیا اور بقا کو پا بھی لیا، اور سمجھ میں آیا ہے مقصد ہی اب شہادت کا، علی مرا بھی نہیں اور خدا بچا بھی لیا۔ بسم اللہ، آپ جیئے جناب، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ میں سوچتا ہوں جہان والے، اگر منافق نہیں تو کیا ہے؟ نہایت توجہ میری طرف دیکھیے گا۔ میں سوچتا ہوں جہان والے، اگر منافق نہیں تو کیا ہیں؟ الجھ کے حیدر سے اس کی جائے ظہور کے گرد گھومتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں سوچتا ہوں جہان والے، اگر منافق نہیں تو کیا ہیں؟ الجھ کے حیدر سے اس کی جائے ظہور کے گرد گھومتے ہیں۔ علامہ حضرت سنجیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بات میں اتنا زور ہونا چاہیے کہ زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو میں زور والی بات سنانے لگا ہوں بغیر زور لگائے۔ میں سوچتا ہوں جہان والے، اگر منافق نہیں تو کیا ہیں؟ الجھ کے حیدر سے اس کی جائے ظہور کے گرد گھومتے ہیں، اور دکھائی دیتا نہیں وہ اللہ علی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ غلاف توحید سے لڑائی غلاف کعبہ کو چومتے ہیں۔ بسم اللہ جی، اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کا نہیں کرنا چاہیے، مل کے حیدری۔ آپ آگے نہیں تشریف لے آتے؟ بسم اللہ۔ ہاں جی، بلا فاصل امام کے ماننے والے فاصلے اچھے نہیں لگتے، درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ ہے اجازت سے چار مصرے جناب کو اور سناؤ۔ بہت بڑی تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام ہے نادر بادشاہ۔ شاہ جی نہایت توجہ چاہوں گا، دعا فرما دیجئے گا۔ میں نے عرض کیا ہے جی، بہت بڑی تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام ہے نادر بادشاہ۔ ہاں، مختلف عرب ریاستوں سے شکار کرتا کرتا نجف کی سرزمین کے قریب سے گزرا ہے۔ مختلف عرب ریاستوں سے شکار کرتا کرتا عرب کی سرزمین کے قریب سے گزرا ہے، اور اس نے چند ہرن دیکھے۔ بھائی جان بولیے گا، کیا دیکھے؟ کیا دیکھے بھائی جان؟ ہرن دیکھے۔ اس نے چند ہرن دیکھے اور اپنے شکاری کتے ان کے پیچھے لگا دیے۔ کچھ کتے وہ تھے جو حیوانی کتے تھے، کچھ کتے وہ تھے جو انسانی کتے تھے۔ میں مستند دلیل دوں گا کیونکہ میں
سماجیات کی لغت کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اردو کی لغت کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامیات کی لغت کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کچھ کتے وہ تھے جو حیوانی کتے تھے، کچھ کتے وہ تھے جو انسانی کتے تھے۔ جیسے خاتم النبیین کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے، ویسے ہی چند اخلاق رذیلہ ایسے ہیں جن پر عمل درآمد کرنے سے انسان معاشرے کا حیوان بن جاتا ہے۔ نقیب ممبر صاحب تشریف لے آئے ہیں، سید زادے ہیں، اور یہ چھوٹے بھائیوں کی طرف پیار کرتے ہیں۔ مالک اس میں اضافہ کر دے، مزید دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے اپنے احباب کو بتا رہا تھا، عرب کا ایک بادشاہ ہے، نادر بادشاہ، مختلف عرب ریاستوں سے شکار کرتا ہوا نجف کے قریب سے گزرا ہے، اور اس نے چند ہرن دیکھے اور اپنے شکاری کتے ان کے پیچھے لگا دیے۔ کچھ کتے وہ تھے جو حیوانی کتے تھے، کچھ کتے وہ تھے جو انسانی کتے تھے، بلکہ جو اچھا جی، علی بادشاہ ممبر کوفہ پہ تشریف فرما تھے، اور بادشاہ فرماتے جس بندے نے کتے کو ایک روٹی کھلائی اس نے 70 انبیاء کا قتل کیا۔ بیچ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا گیا، اس نے کہا ہے بادشاہ جی، آپ نے فرمایا جس بندے نے کتے کو ایک روٹی کھلائی اس نے 70 انبیاء کا قتل کیا۔ مولا چونکہ میں زمیندار ہوں، مال مویشی ہیں، تو مولا میں نے ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ اس کا مطلب میں روز کتے کو روٹی کھلاتا ہوں تو میں روز 70 انبیاء کا قتل کرتا ہوں؟ جلال آ گیا نہج البلاغہ کے خالق علی بادشاہ کو۔ بادشاہ فرماتے خاموش، ہمارا فرمان سن کے جلدی نہ کیا کرو، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی، جو کھاتا ہے علی بادشاہ کا، جو نسلوں کا رزق لینے آیا ہے۔ بادشاہ فرماتے خاموش، ہمارا فرمان سن کے جلدی نہ کیا کرو، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی۔ اب وہ غریب میری طرح کم فہم تھا، علی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ جی تہاڈی صداقت دی قسم ہے، میں اپنی پوری زندگی کتا ویکھے 4 لتا ہوں۔ تو مولا آپ کس کتے کی بات کر رہے ہیں؟ نہج البلاغہ کے خالق علی بادشاہ فرماتے یاد رکھنا ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا۔ بھائی جان اب آپ نے بول دیا ہے تو میں موقع پہ آپ کو شعر سنا رہا ہوں، تو اب آپ نہ بولے تو دکھ لگے گا۔ بادشاہ فرماتے یاد رکھنا ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا۔ بادشاہ فرماتے یہ فیصلہ ہے میرا باصورت انسان، یہ فیصلہ ہے میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو منکر ہو علی کا۔ بسم اللہ جیو حیدری۔ بھائی جان اس نے چند ہرن دیکھے اور اپنے شکاری کتے ان کے پیچھے لگا دیے۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ ہرن بڑے مطمئن ہو کے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ نادر بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے سپاہیوں سے کہا، اس نے کہا پتہ تو کرو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ حیوان نے اپنی فطرت بدل دی ہے۔ نہایت توجہ کیجیے گا، اس نے کہا پتہ تو کرو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ حیوان نے اپنی فطرت بدل دی ہے۔ جو بندہ لفظوں سے پیار کرتا ہے جملہ تبدیل کرنے لگا، اس نے کہا پتہ تو کرو یہ کون سی جگہ ہے۔ مظلوم مطمئن ہے، ظالم خوف زدہ ہے۔ ہاں اس نے کہا پتہ تو کرو یہ کون سی جگہ ہے۔ اب ہرن جنگل کا انمول حیوان ہے، انمول جانور ہے، اور اس کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ بھاگ جائے ڈر کے۔ اس نے کہا اب ہرن کی فطرت میں شامل ہے وہ ڈر کے بھاگ جائے، وہ بڑا مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ کتے کی فطرت میں شامل ہے وہ شکار کرے، وہ سہما کھڑا ہوا ہے۔ قریب کچھ کسان کام کر رہے تھے اور ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ سمجھائے ہوئے، بتائے ہوئے، سکھائے ہوئے کتے ہیں، یہ آگے بڑھ کے شکار کیوں نہیں کرتے؟ کسان نے کہا قیامت تک زور لگا لو یہ کتے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا قیامت تک زور لگا لو یہ کتے آگے نہیں جائیں گے، یہ کتے آگے بڑھ کے شکار نہیں کریں گے۔ نادر بادشاہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے چند قدم آگے میرے مولا علی کی قبر کا احاطہ شروع ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہاں سے چند قدم آگے علی بادشاہ کے روزے کی نگری شروع ہو رہی ہے، قیامت تک زور لگا لو یہ کتے آگے نہیں جائیں گے۔ اور میں کہہ رہا ہوں جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر، جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے اور تیرے شکار سے
نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے۔ جیو حیدری، بسم اللہ جی، آپ جیئیں جناب، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ 5 منٹ میرے پاس ہے، چلیں ایک دو مسدس پڑھ کے۔ ظاہری زندگی میں کم سے کم 82 جنگیں علی بادشاہ نے نظر نہ آنے والی مخلوق سے لڑی ہیں۔ نہایت توجہ کیجئے گا، اب خطرناک حد تک کریم ہے یہ خاندان، جو نظر نہ آنے والی مخلوق سے بھی لڑ سکتا ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ اب 82 جنگیں ایسی ہیں جو علی بادشاہ نے نظر نہ آنے والی مخلوق سے لڑی ہیں۔ اصل میں یہ عربی لینگویج کا قاعدہ ہے کہ جب جیم اور نون اکٹھے ہو جائیں نا تو ایک ایسی شے بن جاتی ہے جو ہوتی ہے نظر نہیں آتی۔ غور کر لیجئے گا، جیم اور نون جن مخلوق ہے، نظر نہیں آتی۔ جنون عربی میں خیال کو کہتے ہیں، جیم اور نون اکٹھا ہو گیا، ہوتا ہے نظر نہیں آتی۔ جنین عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں ہو، ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ نقیب ممبر صاحب توجہ کیجئے گا، بس میں 2 مسدس پڑھ کے ممبر اپنے بزرگوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ سکاسک نام کی جگہ ہے مدینے سے 8 کلومیٹر دور۔ اطلاع ملی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہاں کفار کا لشکر جمع ہو رہا ہے۔ خاتم النبیین نے صحابہ کرام سے خطاب کیا کہ اس سے پہلے وہ آئے، ہمیں چلے جانا چاہیے۔ یہاں خاتم النبیین کو اطلاع ملی کہ وہاں کفار کا لشکر جمع ہو رہا ہے، اور وہاں کفار والوں کو اطلاع ملی کہ لشکر میں علی بھی آ رہا ہے۔ 35 دن میرے نبی نے دوستوں کے ساتھ قیام کیا ہے، لشکر آیا ہی نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ اب بڑا بور سفر ہے دوستوں کا، رسول کے پیاروں کا، یاروں کا، حبداروں کا، رشتہ داروں کا، کوئی حاصل وصول نہیں، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں، کوئی مال غنیمت نہیں۔ ظاہری بات ہے جنگ ہوتی تو کچھ پکڑتے، کھینچتے، کھاتے پیتے۔ اب بڑا بور سفر ہے دوستوں کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اطلاع دے دی کہ یہاں ایک کنواں ہے۔ ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر، حل تو موجود ہے اپنے حالات کا، وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے، پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا۔ جنگ بحر العلم سنا رہا ہوں بھائی جان، بس چھوڑنے لگا ہوں ممبر۔ وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے، پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا۔ مسکرا کر محمد نے اس سے کہا، ذرا ادراک کرنا میری بات کا، میں ہوں ایسا ولی، مجھ سے چھوٹا علی، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں ہوں ایسا ولی، مجھ سے چھوٹا علی، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا۔ خاتم النبیین فرماتے ہیں میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے، میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے، اور آج تو مرتضیٰ ساتھ ہے۔ پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا، اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہے۔ جب سارے دوست واپس آنا شروع ہو گئے، میرے علی بادشاہ بالکل کنویں کے اندر پہنچ گئے۔ شاہ جنات نے کہا ابن آدم واپس چلے جاؤ، پانی نہیں ملے گا۔ بادشاہ فرماتے میں پانی لینے آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ بادشاہ فرماتے تو نے مجھے غور سے نہیں دیکھا، جو پانی لینے آئے تھے وہ ڈول لے آئے تھے، میں کنواں لینے آیا ہوں، میں تلوار لے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی نظر نہ آنے والی مخلوق سے لڑو گے کیسے؟ بادشاہ فرماتے عقل سے کام لے، میں نے کب سے تو تجھے نظر میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں پانی نہیں دوں گا۔ بادشاہ فرماتے آگے میں تجھے بات آرام سے سمجھا رہا تھا، آگے میں تجھے بڑی تسلی سے بات سمجھا رہا تھا، مگر اب میں تجھے ایک مشورہ دے رہا ہوں، بات کھولوں گا نہیں، بات سمیٹوں گا، جو سمجھا سمجھا، جو بولا بولا، جو نہ بولا اس کا اپنا مقدر۔ بادشاہ فرماتے اب میں تجھے ایک مشورہ دے رہا ہوں، یہ پانی چھوڑ دے، یہ کنواں چھوڑ دے، یہ پانی میری زوجہ کا حق مہر ہے، اور جو میری زوجہ کے حق مہر پہ زبردستی قبضہ کرے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ جو میری زوجہ کے حق مہر پہ زبردستی قبضہ کرے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اس نے کہا تعارف تو کروا، تو ہے کون؟ بادشاہ فرماتے میں اللہ کی کائنات کا واحد جوان ہوں، جو غیظ میں آؤں تو لڑنا چھوڑ دیتا ہوں۔ عزت حسین کی قسم ہے، یہی لکھا ہے علامہ رجب علی برسی نے۔ اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا غیظ میں آ کے، غصے میں آ کے لڑنے کو زیادہ دل کرتا ہے،
تو لڑنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اپنا تعارف تو کروا، تو ہے کون؟ بادشاہ فرماتے بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں قہر جلی عرش پر۔ نہج البلاغہ کے خالق علی بادشاہ نے اپنا تعارف بتانا شروع کر دیا ہے، آخری 6 مصرے اور منبر بزرگوں کے حوالے میرے حصے کا مصائب بھی یہ پڑھیں گے۔ اس نے کہا تعارف تو کروا، تو ہے کون؟ بادشاہ فرماتے بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں قہر جلی عرش پر۔ میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر۔ بادشاہ فرماتے گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میری جرت کی امثال ہیں اس قدر، کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر۔ بادشاہ فرماتے کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر۔ بادشاہ فرماتے میں اللہ کی کائنات کا واحد جوان ہوں، جو غیظ میں آؤں تو لڑنا چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہ جنات نے کہا وہ کیوں؟ بادشاہ فرماتے میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو، جیسے صحرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے، روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی پڑے۔ جو کھاتا ہے علی بادشاہ کا ہاتھ اونچے، ہاتھ